مومن کی خوبیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، کسی پر لعنت بھیجنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون؟ حضرت عبداللہ بن بصر کہتے ہیں، ایک اعرابی نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ ریاکاری اور شہرت کے لیے عبادت پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ریاکاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، اور جو اللہ کی عبادت شہرت کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا اور ذلیل کرے گا۔ زیادہ قسم اٹھانا مال کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو، کیونکہ ایک قسم چیز تو فروخت کر دیتی ہے مگر اس کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ 5 چیزوں پر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کے کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت کرو، اس سے تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنتی اور جہنمی کی چند نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور جیسے کمزور اور لاچار سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا کہ اگر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لے تو وہ اسے پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہر شخص مزاج مال سے مٹنے والا اور اسے خرچ نہ کرنے والا، متکبر۔ بدعات و خرافات سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا، سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، اور دین میں نئی بدعات و اختراعات، خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے کس نے رکھا۔ نماز جمعہ سے دوری جنت سے دوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھو، کیونکہ آدمی جب جمعہ سے دور رہتا ہے تو اللہ اس کو جنت سے پیچھے کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اہل جنت کا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 بار 2 بار کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے، پھر بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے
کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، میں نے اس فلاں کو تو بخش دیا، اور ایسا کہنے والے تیرے سارے عمل ضائع برباد کر دیے۔ ایسا وقت بھی آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، کیونکہ تم پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے ہوئے پھرے گا، مگر کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اسے قبول کرے۔ جیسے دینے لگے گا وہ کہے گا، اگر تو اسے کل لاتا تو میں لیتا، لیکن آج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی پہنچتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ سنت کو چھوڑنے کا برا انجام۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو وہ آدمی بولا کہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کرے تو اسے اٹھا ہی نہ سکے۔ اس آدمی کو سوائے تکبر اور غرور کے اور کس چیز نے اس طرح کرنے سے نہیں روکا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی نشان پر کلک کریں۔